میں مدینہ پاک میں ہوں، کمپنی نے ٹرانسفر مکہ کر دیا، بیوی بچے مدینے میں ہیں، مکے سے بیوی بچوں کے لیے ملاقات جاؤں گا واپس، پھر آپ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ تو اپنے بچوں کو ملنے جائیں گے، آپ کا کاروبار ہے، کمپنی نے وہاں رکھا، اب کمپنی نے آپ کو یہاں رکھا۔ وہ عمرہ اس لیے ہے جب خالص کوئی نیت دین کی ہو، عبادت کی ہو، حج کی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ رات کو کیلا کھانے سے منع کرتے ہیں، بھائی کوئی جاہل لوگ کرتے ہوں گے، اللہ کی نعمت ہے، رات ہو دن ہو ایک ہی بات ہے۔ میرا بیٹا ہے جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، اس سے کہیں کہ اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حضور پاک نے پوری زندگی مبارک میں نیچے چادر پہنی ہے، اوپر کرتا پہنا ہے، سر پہ ٹوپی مبارک اور ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا ہے، کبھی صرف ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے۔ تو یہ حضور پاک کا عام، کبھی کبھی حضور دو چادریں بھی پہنی ہیں، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر۔ ہم انڈیا میں ایک بکس رکھا ہوا ہے، اس میں صدقہ خیرات جمع کرتے ہیں، تو اگر کسی افسر کو رشوت دینی پڑے، جیسے یہ صدقہ خیرات ہے، رشوت دینے کے لیے ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ رشوت دینے پہ لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، دینے والے پہ لعنت ہے۔ بہرحال میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی کی یوٹرس میں رسولی تھی، وہ نکلوائی لیکن اب پھر ہو گئی ہے، اس کا وہی علاج ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی، کہ سورۃ النجم کی آخری آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پانی پہ دم کریں، تیل پہ کریں، ان کی دواؤں پہ کریں، کریم پہ کریں، انشاءاللہ شفا دیں۔ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اور امام بخاری کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ایسے آدمی کی باتیں سنو تو دجال ہے، دجال کی باتیں سننا حرام ہے، ناجائز ہے، عجیب بات، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے تم اس کی باتیں سننا چاہتے ہو۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اندر اندر نہیں، اپنی طرف سے قصے نہ بناؤ، 7ویں دن عقیقہ ہو یا پھر 14ویں دن، 7ویں دن اس کے بال بھی اتاریں جو سنت ہے، اور اس کے وزن کے مطابق چاندی کی قیمت صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں دکان کرائے پہ لی، ایڈوانس میں رقم جمع کی، 10 سال یا 20 سال کے بعد جب دکان واپس کرنی ہو، جتنا ایڈوانس جمع کرایا تھا اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کیوں لے گا؟ باقی مارکیٹ میں اگر روپے کی قیمت بڑھ جائے یا گر جائے، یہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو زمین پہ اپنا بدن کو ملا کے سجدہ کریں، حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہیں۔ مسجد شجرہ جو ہے، پتہ نہیں کون سی مسجد، شجرہ تو کئی جگہ پر ہیں، آپ نے کس کا پوچھا ہے؟ اللہ عالم، وہ نام لکھیں اس جگہ کا۔ صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر حلق کرایا، اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں، دم تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ کرتے ہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے استلام بھول گیا کوئی حرج نہیں، اگر دوران نماز سجدہ تلاوت رہ جائے، باجماعت ہم پڑھ رہے تھے، امام سجدے پہ چلا گیا، آپ کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ رکوع میں چلے گئے پھر نماز ہو جائے گی۔ دم دینے والے جو ہیں وہ غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو بکرے نہ دیا کریں نا، کاٹ کے تقسیم کر دو، پھر کیا بیچیں گے؟ یا جہاں کے جو ادارے ہیں، جمعیات خیریہ ہیں، البرکہ ہے،
الجمعیت الخیریہ ہے، شفا زمزم ہے، ان کو دے دیں، وہ کریں گے، تقسیم بھی کریں گے۔ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے بیوی کے بارے میں کہ تو میری بہن جیسے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہاں اگر نیت یہ کرے کہ میرے لیے حرام ہو تو پھر زہار ہو جائے گا، ہے کیا ویسے منہ سے نکل گیا۔ بھئی یہ 1000 دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ یہاں جو زوال سے پہلے 11:15 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہے، تاکہ لوگ تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ سکیں۔ دوسری اصل اذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر اس اذان پہ آپ آنا شروع کریں گے تو کب پہنچیں گے؟ جمعہ کے بعد۔ اس لیے جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا، اور حضرت عثمان کا حکم جو ہے وہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ بوٹی یا نبی بوٹی، اللہ عالم بھی اولاد ہوتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، بہرحال کوئی بوٹی ہے، کوئی دوا ہے تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن میں نہیں جانتا کہ کون سی، اس میں کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں۔ ہاں جنت البقیع میں لوگ جا کے قبروں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی درد ہے، آپ پڑھ کے ان کو ثواب بخشیں تو وہ جائز ہے۔ اگر حجر اسود کو ہم نے اشارہ کیا لیکن ہاتھ لگا نہیں تو چومنا ضروری نہیں ہے۔ میقات سے احرام پہنا، پھر میرے بازو پر زخم تھا، میں نے زخم پہ لگایا، پھر ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے، ہوٹل میں آنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑی، میں نے پتہ نہیں کیا وہ پلسٹر جو زخم پر لگایا تھا اتار دیا، پھر وضو کیا، کوئی حرج نہیں یار، کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ پڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں؟ جو تمہیں یاد ہو، جو تمہیں آتی ہے وہی پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود اپنے لیے عمرہ کر کے ان کو ثواب کی درخواست کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ قادر ہیں وہ دے دیں گے۔ موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت بڑی چادر لے کے نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ دونوں چادر کے اندر تھے، کوئی بات نہیں۔ مقام ابراہیم یا دیگر مقام کا چومنا منع ہے، بدعت ہے۔ چومنا صرف حجر اسود کا جائز ہے اور سنت ہے۔ میں عمرے کے ویزے پہ آیا ہوں لیکن باہر کوئی کام کروں، قانونی طور پہ منع ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ قانون میں پکڑ لیں گے تو آپ کو فوراً واپس بھیج دیں گے کہ آپ وہاں سے حلف نامہ لے کے آئے ہیں کہ عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں پہلے شراب وغیرہ بیچتا تھا، اس سے میری کمائی تھی، اب تو میں نے توبہ کر لی، اللہ توبہ معاف کرے، قبول فرمائے۔ توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرا تعلق حنفی مسلک سے ہے، تو جمعہ کی نماز میں 4 رکعت نماز سے پہلے، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت نماز کے بعد، یا 6 رکعت نماز کے بعد۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام کو دھونا ضروری نہیں ہے، کیوں وہ پلید تھوڑا ہو گیا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ 4-5 دن گزار لیں تاکہ کچھ بال تو نکلے نہ، اس طرح میں دعائیں۔ اگر ہم جب گھر جائیں اور احرام کی چادریں یہیں چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیں، چھوڑ جائیں گا، کیا مطلب ہے؟ حاجی بڑے سمجھدار ہیں نا جی، وہ اپنا وزن کیوں بڑھائے؟ چادریں وزن ہوں گی نا، اس لیے نیکی کر رہا ہے بیچارہ، یہاں کسی کو دے دے گا۔ عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں،
حنفی مسلک میں مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ احرام کی حالت میں بس سے اتر رہا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی، خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، یہ خون نکل آیا، دم نکل آیا، دم پڑ گئے، اور خون بھی تیرا نکل آیا، سزا بھی تجھے ملے۔ یہ اچھا مسئلہ ہے شریعت کا۔ میرے ایک دوست ہے، اب مجھے نام بھول رہا ہے، وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے، میرا پوتا جو ہے نا اس کے دل میں سوراخ تھا، تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا، تو وہ آئے تو کہا کہ مجھے آپ بچہ دکھا دیں۔ میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا اس کی کوئی سی ڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو سی ڈی دیکھ لوں گا، دوسرا میں خود بھی اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اندازہ کر لوں گا، اتنی عرصہ جو ہو گیا ہمیں ڈاکٹری کر۔ باہر اس نے دیکھا، اس نے کہا الحمدللہ مکی صاحب یہ بہت ہی باریک ہے، اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچنا، آپریشن میں یہ سوراخ ملے گا ہی نہیں سرجن کو، اور گڑبڑ ہو جائے گی، یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا جی یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں، خون ان کا نکلا ہے، دم کیوں پڑ گیا؟ الٹا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون نکلا ہے، سزا کیوں ملے اس کو؟ وہ بڑا خوش ہو، کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ میرا پوتا جو ہے نا الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سان ڈیاگو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر بھی اس نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا، تم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو دادے پہ ناراض تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے، اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں؟ تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں، اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سائیکل چلاتے تھے، والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتے۔ تو اس نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک؟ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا، تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے؟ اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے۔ کہتے جی کہ صفا مروہ میں تو بی بی جو ہے حاجرہ دوڑی تھی، تو اب بھی عورتوں کو دوڑنا چاہیے، ہم مرد کیوں دوڑیں؟ تو زمزم بھی بی بی حاجرہ نے نکالا تھا، عورتوں کو پینا چاہیے، تم کیوں پینے کے لیے بھر بھر کے لے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے، کیا بلا ہے، الٹی پلٹی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے جب ایک بات کو اللہ نے قبول کر لیا، چاہے عورت دوڑے یا مرد دوڑے۔ کنکریاں ابراہیم نے ماری، عورتیں کیوں ماریں؟ یہ کوئی بات ہے؟ خود بناتے رہتے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب بنوری ٹاؤن والے اور مولانا اسد مدنی نے سلام کہا، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں، تم طلاق جو دے رہے ہو تو طلاق ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ 3 طلاقیں ہو گئی پکی، چاروں اماموں کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی ایک نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بہت بعد میں کچھ اہل حدیث علماء نے کہا کہ ایک وقت کی طلاق میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور 1 ہوتی ہے۔
احرام کو زمزم سے دھو سکتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو دھو سکتے ہو تو احرام کو کیوں نہیں دھو سکتے؟ میں انڈیا سے ہوں، اس سال میں 12ویں کا امتحان دے رہی ہوں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ میرے بھائی کی بیٹی کو بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ احرام پہننے کے بعد میرے منہ سے گالی نکل گئی، بہرحال استغفار پڑھو اور کچھ نہیں، عمرہ خراب نہیں ہوتا۔ ویسے احرام میں گالی نہیں دینی چاہیے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے۔ نکل گئی، اللہ معاف کرے۔ حرم میں میری چپل گم ہو گئی، دوسرے کی چپل آپ نہیں پہن سکتے۔ مجھے نہیں پتا بیر روح اور بیر شفا کو، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ تم کیوں ایک ہی چٹھی بار بار لکھتے ہو؟ جن کو پتہ ہو ان سے جا کے پوچھو۔ کوئی سنی عالم دین شیعہ کا امام بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ شیعہ امام نہیں بن سکتا، سنی کیوں نہ بنے؟ ایک بات انہیں پکڑی ہوئی ہے، بس اللہ معاف کرے۔ جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں روحانی بندش ہے، پیسے دے دو سب کھل جائے گی۔ تم کل ان کو 10 لاکھ کا چیک بھیجو، دیکھو روحانی بندش کہاں گئی۔ جھوٹ ہے، بس قصے کہانیاں ہیں۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ احرام باندھ کے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی صفا مروہ آپ دوڑ سکتی ہیں۔ میرے منہ سے سخت بدبو آتی ہے 2 سال سے، علاج بھی کروا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے مجھے پیٹ درد کا علاج بتایا تھا میں ٹھیک ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ عرق گلاب لے کے اس کی کلی کیا کریں صبح و شام ہر نماز کے بعد۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں، لڑکا 18 سال، لڑکی 10 سال۔ میری ساس نے مجھے مکان اور ہر قسم کی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ بہرحال قیامت میں دے گی، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، کورٹ میں چلی جائیں۔ بہرحال آپ مکہ میں جدہ میں رہتے ہیں، مدینہ جائیں، نماز قصر ہوگی۔ میرے والدین فوت ہو گئے، میرے والد نے زندگی میں بڑے بھائی کو زمین کا ایک حصہ دیا، ہبہ کیا، حکومت سے قرض لے سکیں، مکان بنا سکیں۔ یہ مقامی علماء سے مسئلہ پوچھا کریں، ان کو صحیح حقائق کا پتہ ہوتا ہے، وہ صحیح فتویٰ دیں گے۔ میں بیوہ عورت ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں، 10 تولے سونا بیٹی کی شادی کے لیے امانتاً کسی کے پاس رکھوا دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ چاہے بیٹی کو بھی دے دیں پھر اس کو دینی ہوگی، کیونکہ 10 تولے جو ہو گیا، 7.25 تولے کے بعد تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نہ گھبرائیں، پیسے کم نہیں ہوں گے، زکوٰۃ سے اور برکت ہوگی۔ اگر ہم نے نماز میں آخری تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، یا تو سجدہ صاف کرتے یا دوبارہ نماز پڑھو۔ فرض نماز کے آخری 2 رکعات میں اگر کوئی سورت پڑھا جائے تو کیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ ہاں، آخری رکعات میں، فرض نماز کی آخری رکعات میں صرف فاتحہ ہوتی ہے، سورت نہیں ہوتی۔
پڑھو گے تو سجدہ لازمی ہے۔ اگر وضو بدن سے خون نکل جائے تو وضو ضروری ہے؟ ہاں جی وضو ضروری ہے۔ اس کا استنجے سے کیا تعلق ہے؟ خون تو نکلا بازو سے، استنجا تم نیچے کا کرو گے، یا تو نیچے سے خون نکلا ہو پھر تو دھونا چاہیے۔ بعض ایسے بس تو پتہ ہے کہ مفت کا مولوی مل گیا ہے ہمیں، نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے۔ بیوی نافرمان ہو جائے، بات نہ مانے، کوشش کرو ہر ممکن اصلاح کی۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ دو بندے اس کے خاندان سے، دو بندے تمہارے خاندان سے بیٹھ کے بات سنیں کہ قصور کس کا ہے، اس کے بعد وہ صلح کریں، فصلح خیر۔ پھر بھی نہ ہو تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ میں کبھی کبھی نوکری پہ 10-15 منٹ لیٹ پہنچتا ہوں، بالکل، تو پھر 15 منٹ لیٹ اٹھا کریں، ورنہ یہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ جتنا لیٹ آئے ہو تو بعد میں بیٹھے رہو۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد ان کے بہن بھائی والدہ نے میری بیٹی کو حق غصب کر لیا ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اور جن نے ظلم کیا ہے ان کو ہدایت دے کے تمہارے حقوق ادا کریں۔ بہرحال آپ نے عمرہ کر لیا ہے، اب شک نہ کرو کہ جو کپڑے میں نے پہنے تھے پتہ نہیں پہلے پہنے ہوئے تھے کیا ہو گیا۔ اگر ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ صفا مروہ کے 7ویں چکر میں مجھے شک ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی، تب بھی کوئی بات نہیں، صفا مروہ تو پوری ہو گئی نا۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو زبان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا ہے تو زبان سے ہی کہا جاتا ہے نا، اور کوئی ناک سے کہے گا؟ بہرحال طلاق ہو گئی۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ میری بہن کو ایسے خواب نظر آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، بتایا نہ کرو کسی کو۔ نماز میں عورت کو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ نماز میں ہیں، اس کے تو طرف نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم خلیج سے طائف جاتے ہیں، مکے سے واپسی بالکل دوبارہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ جدے سے مکہ مکرمہ لانے والی بسیں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اترنے نہیں دیتی، اسی زیارات کی سیر 15 منٹ تک لوگوں کو اترنے دے۔ بہرحال اس کے بارے میں تم وزارت الحج کو لکھ کے بھیجو، انتظام کریں گے۔ آپ مجبور ہیں جب اترے پڑھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ دو نمازیں جمع کرنا کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بارش شدید ہو گئی، سفر شدید ہے، اور آدمی کو خطرہ ہے کہ مجھے آگے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، تو عذر ہے، پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش کے ہر قطرے کو ایک فرشتہ لاتا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا فرشتوں کو، جس مولوی نے دیکھا اس سے پوچھو۔ میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ اللہ بارش اتارتے ہیں، بس۔ یہ کسی حدیث میں نہیں کہ ہر خطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ کیا کرنے آتا ہے جناب؟ اگر ہوٹل میں سامان رکھتے ہوئے احرام کے اوپر والی چادر اتار دی جائے بھول کر یا گندی ہونے پر تو کوئی حرج، دھو لے۔ رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں، تم بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ مسائل علماء کا کام ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے عمرہ کر لیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، حلق نہیں کرایا۔ اچھے غریب آدمی عمرے پر تو آ گئے ہو، غریب کیسے ہو؟ حلق نہیں کرایا تو اب حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو۔
ہم 15 سال میں مدینے میں ہیں، پہلے عمرے میں پتہ نہیں تھا، نقاب بھی چہرے کے ساتھ نہیں لگے گا، پردہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک، حکم شرعی یہی ہے کہ آگے کپڑا لٹکا دے، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں کے آگے کپڑا لٹکا لیتے تھے اگر آدمی آتے تھے۔ دم کی کوئی قسم نہیں ہوتی، دم جبر ہوتی ہے اور ایک دم شکر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے احرام کی حالت میں شیمپو سے غسل کیا اور شیمپو میں خوشبو تھی تو دم پڑ گئی۔ عمرے میں طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال نہیں کاٹے تھے لیکن سکال سے ایک بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کو بے عیب زندگی نصیب کرے، ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ میں نے ایک کمپنی میں کام کیا تھا، میں نے بہت پیسے، ایک ہے کمائے، ایک ہے ان کے چوری کیے۔ تم نے کمائے تو کوئی حرج نہیں، اگر چوری کیے تو واپس کرو۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہے، کھانا چاہیے۔ حضور پاک اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو وہ کیا اچھا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، اپنی کا نہ پکڑو یار۔ عجیب لوگ ہیں، کیا کریں۔ جس کا کام کرتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ ہفتے حرم میں مسجد آپ جانا کیا ضرورت ہے۔ بہرحال مقصد ضرورت یہی ہے کہ محبت ہے، اس کو کہو مجھے توفیق اللہ دے، مجھے جمعہ پڑھنے دیا کرو، باقی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سنتا رہے کسی سے، پڑھنے والے سے، یا ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنے۔ طواف کے دوران آخری چکر میں، بہرحال آخری چکر میں بوسہ دے سکتے ہیں، رک کر بھی دے سکتے ہیں۔ میری بھابھی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی سے چائے اور کھانا پکانا جائز ہے۔ ایک طواف کا ثواب ایک کے لیے ہوتا ہے، کئی بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ کو انہوں نے، سلطان بندہ شاہ نے بھیجا، مجھے درس کے بعد مل لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو۔ بہرحال اگر آپ کو شک ہے کہ اولاد میں جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ ایک 1,24,000 پیغمبر ہے، اللہ عالم۔ ہمیں ہسٹری اس لیے معلوم نہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں، قرآن میں صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، باقی ہسٹری کی ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کا تمہیں پتہ ہے ان کے کہنے پر عمل کر چکے ہو کہ باقی ڈھونڈ رہے ہو۔ انڈیا کے مسلمانوں کے حالات پہ اللہ رحم کرے، کشمیر کے مسلمانوں کے حالات پہ اللہ رحم کرے۔ ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال کا ثواب جو ہے ہمارے والدین کو ملے، کر سکتے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، پئیں تو اچھی بات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مرحوم کے نام سے عمرہ کریں تو اس کے بھی 7 چکر ہوں گے، ایک چکر نہیں ہوگا۔ اب مرنے والوں سے تو دھوکہ نہ کرو، اپنے لیے 7 اس کے لیے 1۔ اگر طواف ہونے کے الٹی آ جائے تو کوئی بات نہیں، منہ صاف کرو اور پھر پورا کرو۔ 7ویں دن کرنا عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن۔
بہرحال پہلے ایک طلاق دی، سال کے بعد دوسری طلاق ہو گئی، اور کیا ہو۔ جمعہ کے دن 4 رکعت سنت جو ہے وہ کب پڑھے؟ جیسے آج کل 12:15 پہ اذان ہوگی، آپ 12 بجے سنت پڑھنی شروع کر دیں، 15 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ پتہ نہیں 5 سال سے پاؤں میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے مہرے میں مسئلہ، اللہ شفا دے۔ اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ گھر میں جمعرات جو چراغاں کرتے ہیں بالکل حرام ہے۔ کسی عورت نے اپنے رشتہ دار سے کہا کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے تو میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گی، وہ خیرات سمجھ کے دے گی؟ کیا سمجھ کے دے گی یہ تو بتائے نا، کیوں دے گی اس کو؟ ہمارا 2016 میں حج کیا، بیوی ہمارا بیمار ہو گیا، ہم نے کنکری ماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حرم کے باہر جو جوتے پڑے نہ ہی اٹھاؤ تو بہتر ہے۔ شراب پینے سے اور بیچنے سے توبہ کر لی ہے، بس جو کمائی ہو گئی اللہ معاف کرے، کوشش کرو کہ غریبوں کو دے دو۔ میری بہن کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے احرام میں پلستر، بازو سے پلستر اتارا، کچھ بال بھی آ گئے، کوئی بات نہیں۔ ایک حاجی عمرہ کرنے آئے تھے، ان کا موبائل کا چارجر میرے پاس ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کو دو واپس کرو۔ میں ایک ہوائی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کے شراب بیچنے میں ان پر گناہ ہے، تم پر تو نہیں، تم تو نوکری کرتے ہو۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، اس سال حج نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں کہ جو شوال میں عمرہ کرے وہ حج بھی کرے۔ میں نے جتنے عمرے کیے تھے میں نے نقاب باندھا ہوا تھا، دم پڑ گئی، دم ایک ہوگی۔ میں طائف میں کام کرتا ہوں، اگر کام کے سلسلے میں مکہ آنا پڑے پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ میرا کزن 8 سال کا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اس سے اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو سارے گھر والے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا مانگا کریں۔ عقیقے کا حکم جو ہے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، خود حضور پاک نے حسن حسین کا عقیقہ مبارک خود فرمایا ہے، اس کے بعد تمہیں مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین۔
هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی مدد فرما، علماء کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔